نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اکابرین ملت، حضرات علماء کرام، میرے غیرت مند، جرأت مند، باہمت نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، انصار الاسلام کے مجاہدوں، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند جوانوں، ابھی آپ شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے للکار جمعیت حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو کا ولولہ انگیز خطاب سن رہے تھے. میں اور آپ قائد ملت اسلامیہ کے صاحبزادے، ہمارے آج کے مہمان، ہمارے مہمان مکرم، آج کی مجلس کے دولہ حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب آپ سے تھوڑی دیر میں مخاطب ہوا چاہتے ہیں. ہمارے بھائی جناب اسلم غوری صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. میں آپ کے اور مہمان مکرم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. میں صرف آپ سے چند سوال کر کے جواب لوں گا، پھر مہمان مکرم آپ سے مخاطب ہوں گے. حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت، وطن عزیز کے دفاع کے لیے، پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے تحفظ کے لیے، پاکستان میں ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے میرے آپ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان میدان عمل میں ہے. وہ پارلیمنٹ میں تھے تو تب بھی ان کے ہاتھ میں ختم نبوت اور پاکستان اور جمعیت کا پرچم تھا. آج اگر پارلیمنٹ میں نہیں تو یار لوگوں نے سمجھا تھا کہ اس طرح ملا کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن آپ گواہ ہیں، کراچی سے لے کے چترال تک، کوئٹہ سے لے کر میرے بھائیوں پشاور تک ملین مارچ ہوئے. آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. مولانا کی یہ پرامن تحریک جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز کامیابی تک یہ تحریک جاری رہے گی. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ اس تحریک کا ساتھ دیں گے، آواز آنی چاہیے. ابھی آواز نہیں آئی. مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ، ذرا للکار کر کہیے انشاءاللہ. ابھی آپ کی آواز سکھر سے باہر نہیں نکلی. میرا جی چاہتا ہے یہ آواز اسلام آباد اور کراچی تک جانی چاہیے. ہم امریکہ کے غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس پاکستان میں کوئی امریکہ کا نظام نہیں آ سکتا ہے. اس پاکستان میں نظام آئے گا تو مکہ مدینہ کا نظام آئے گا. یہ مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے کس منہ سے مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست پاکستان میں قائم ہوگی تو جمعیت علماء اسلام قائم کرے گی. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں قائم کرے گی اور انشاءاللہ العزیز پاکستان میں حقیقی اسلامی انقلاب لا کے دم لیں گے. دنیا کو بتا دیں گے اس پاکستان میں ہمیں امریکہ کا غلام قبول نہیں ہے. اس پاکستان میں پاکستان کی قوم کو قبول ہے تو امنا کے لال کا غلام قبول ہے. نعرہ تکبیر! فراز صدرتے یہودی تے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر! تم لاکھ تدبیریں کر لو، لاکھ سازشیں کر لو، تم چاہتے ہو ملا کا راستہ روکا جائے. سنو، آج یہ جمع غفیر اعلان کرنے کے لیے آیا ہے. ہمیں یہ وزیر اعظم قبول نہیں ہے. اب انشاءاللہ العزیز اس پاکستان میں وزیر اعظم بنیں گے تو مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنے گے.
اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، نعرہ تکبیر۔ ہمارے حاجی عبدالعزیز صاحب کی آواز آپ سب سے زیادہ ہے، گرجدار آواز ہے۔ یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے دور میں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے دور میں، حضرت بھیر شریف کے دور میں، حضرت درخواستی کے دور میں بھی گونجتی رہی ہے۔ آج قائد ملت اسلامیہ کے صاحبزادے کے سامنے بھی یہ آواز گونج رہی ہے۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج فرانس نے ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی میں خاکے چھاپے۔ ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کی شان، آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، لیکن پاکستان میں کسی ایسے بدماش ملک کے کسی سفیر کو قبول نہیں کریں گے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور پاکستان بدر کر دیا جاتا، لیکن ان حکمرانوں میں جرت ہی نہیں ہے۔ یہ جرت مندانہ فیصلے کریں گے تو میری آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ حکومت میں غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غصہ سے رسول کی ایک ہی سزا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ میرے اکابرین تشریف فرما ہے، آپ نے ولولہ گیز خطاب بھی سنا ہے۔ میرے بعد قائد ملت اسلامیہ کے صاحبزادے آپ کے سامنے آنے والے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے، دنیا کو ورت حیرت میں ڈالا ہے۔ علیہ سن 74 میں دنیا نے دیکھا تھا پارلیمنٹ میں کوئی گرجنے والی آواز تھی، برسنے والی آواز تھی، تو وہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی آواز تھی۔ آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ملا کا سیاست میں کیا کردار ہے، یاد رکھیے یہ نعرہ قادیانیوں کا نعرہ ہے۔ قادیانیوں کو پتا ہے سن 74 کی اسمبلی میں ایک ملا موجود تھا، جس ملا نے قادیانیوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے۔ مرزا ناصر کیا تھا، مرزا ناصر نے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سے کہا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا، دور ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، اس نے کہا تھا اگر لارڈ میکالے کے قانون پر بات کرنی ہے، تعزیرات پاکستان پر بات کرنی ہے، آئین پر بات کرنی ہے، وزیر قانون جواب دے گا، آپ کے سامنے اٹارنی جنرل آئے گا۔ اگر قرآن و سنت پر بات کرنی ہے، دین پر بات کرنی ہے، فقہا کے فتاوی پر بات کرنی ہے، علماء حق کے اقوال پر بات کرنی ہے، تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں، اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے تو دیوبند کا فرزند دے سکتا ہے، وقت کے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود دے سکتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قادیانی سوال لاتے رہے، مفکر اسلام جواب دیتے رہے، دنیا ورت حیرت میں پڑی۔ خان عبدالولی خان جیسے شخص نے کہا تھا یہ میرا وہی فیصلہ ہے، میرے اسی فتوے پر دستخط ہے جس فتوے پر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے دستخط کیے ہیں۔ سن 74 میں پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرایا تو مفکر اسلام نے لہرایا، بعد میں اسی پرچم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میرے آپ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان میدان عمل میں اترے، انہوں نے جواب دیا تھا حکمرانوں کو، حکمرانوں سنو، ہم ختم نبوت پر تمہیں سودے بازی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے قائد نے للکارا، لاکھوں کے اجتماع ہوئے، کراچی کا وہ اجتماع آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، جس میں اجتماع میں میرے قائد نے مدینہ منورہ سے تشریف لا کر کراچی کے عوام کے سمندر سے
خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا سنو امریکہ کے غلاموں، اگر تم نے امریکہ کے سامنے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں بھی مدینہ منورہ میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کو گواہ بنا کے آیا ہوں، آقا اگر کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا تو ہم آپ کے غلام بن کے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجہ تخت ختم نبوت، قلب مفتی زندہ تھا، قلب مفتی زندہ تھا، قادر جو جا رہا ہے وہ عمران، وہ عمران، وہ عمران۔ حاجی صاحب آپ کے جذبات کو پیدا کر رہے، لیکن مجھے میرے محترم مہمان کا خیال ہے میں اپنا حصہ صرف ڈال رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ کے قائد میدان میں اسی سن میں ایک آواز علامہ خالد محمود سومرو کی تھی، دنیا نے گولیاں چلائی اور اس شخصیت کو رب نے سجدے کی حالت میں شہادت کی موت دی تھی، ان کی زبان پر سبحان ربی لالا کے ترانے تھے، اور میرے قائد نے لاڑکانہ میں کہا تھا تم نے ہمارا بازو تو چھینا ہے لیکن یاد رکھو تم سمجھتے ہو کہ شاید اب سندھ میں کوئی جمعیت کا پرچم تھامنے والا نہیں ہوگا۔ میرے قائد نے ٹھیک کہا تھا، 100% ٹھیک کہا تھا، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے جمعیت کا پرچم اٹھانے والا علامہ خالد محمود سومرو کا نعرہ لگانے والا ملے گا۔ آج اللہ کے فضل سے شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، قصبوں میں بھی جمعیت کے نعرے گونج رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز گونجتے رہیں گے۔ آنے والے الیکشن میں سب کا سورج ڈوب جائے گا، پرچم لہرائے گا تو جمعیت علماء اسلام کا لہرائے گا۔ ذرا جواب مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ آواز آنی چاہیے، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قیادت فرما رہے تھے، دیگر اکابرین حضرت لاہوری، حضرت بندوری، حضرت مولانا محمد علی چالیدری، حضرت درخواستی، دیگر ہمارے بزرگان دین میں امروٹ والے، حالی جی والے سارے موجود تھے۔ اس موقع پر جب لوگوں نے اپنے سینے تان کر نبی کی عزت کے لیے گولیاں کھائی تھی تو کسی نے پوچھا تھا شاہ جی ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو امیر شریعت نے سینہ تان کر جواب دیا تھا، اور مجھ سے پوچھتے ہو ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں اعلان کرتا ہوں صرف ان کے خون کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ قیامت کے دن تک جو ختم نبوت کے لیے قربانی دے گا، خون دے گا، اس کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا۔ آج دنیا والوں سنو، یہ پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم ہے، جمعیت کا پرچم ہے، پاکستان کا پرچم ہے، یہ انشاءاللہ پرچم قیامت کے دن تک لہراتے رہیں گے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔